بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صفا مروہ کے سائٹ ہوا تھا نا, صفا مروہ کی طرف کی. اب اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اسی طریقے سے یہ جتنے مقامات مقدس ہیں یہاں پر دعائیں بھی مانگے اللہ سے, ٹھیک ہے نا. اب ایک ہے جبل نور. کیا ہے؟ جبل نور. اس جبل نور میں غار ہرا ہے. کیا؟ جبل نور. پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل نور. حج کو جانے والے ہیں کیا؟ آئیے تم آ جاؤ. جبل نور میں کیا ہے؟ غار ہرا. غار ہرا پہاڑ کا نام نہیں, ایک چھوٹی سی غار ہے جبل نور. اس کو جبل نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کی وحی اتاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے آپ وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے, اللہ کا دھیان جماتے. وہ غار ایسی ہے, اس غار میں ایک چھوٹی سی ایسی چرنی ہے. اس چرنی میں سے اگر دیکھیں گے نا ڈائریکٹ بیت اللہ نظر آئے. اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے ملنے سے پہلے وہ جو ہم 8 دن 10 دن جا کر بیٹھتے تھے تو وہاں بیٹھ کر صرف بیت اللہ کو دیکھتے تھے. لیکن اب بلڈنگیں بن گئی ہے اس لیے بیت اللہ نظر نہیں آتا, ورنہ پہلے پورا بیت اللہ بالکل اسٹریٹ نظر آتا. یا پھر ابراہیمی کوئی عبادتیں وغیرہ اللہ کے رسول کیا کرتے, کون گھنٹہ چڑھنے کو لگتا ہے اس غار تک پہنچنے کو, کون گھنٹہ. اس لیے اور وہی غار ہے جس میں اللہ نے سب سے پہلے وہاں پر اللہ کے قرآن کی سب سے پہلی وحی اتاری. 2 آدمیوں کی جگہ ہے, ہمت طاقت اگر ہوں گی تو چڑھنا اور ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہم جاتے تو بڑے بڑے سارے آدمیوں کو بھی الحمدللہ وہاں پہنچتے ہو آرام سے مراد تم پون گھنٹے میں پہنچتے تو وہ 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں. سیڑھیاں وغیرہ بھی انہوں نے کچھ بنائی ہے. اور اسی طرح جب اللہ جبریل امین اس غار میں آئے تھے سمجھے, اور اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا, وہ پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ پوری سورت وہاں پہ اتارا اللہ نے. نبوت ملنے کے بعد غار ہرا میں جانا ثابت نہیں ہے. نبوت ملنے کے بعد غار ہرا میں جانا ثابت, نبوت ملنے سے پہلے. کیوں غار ہرا؟ نبوت ملنے کے بعد تو پھر پوری امت کی ذمہ داری آ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب کونے میں بیٹھنا یہ کوئی دین نہیں رہ گیا تھا, تنہائی میں بیٹھنا یہ کوئی دین نہیں تھا. اس لیے نبوت ملنے کے بعد پھر دوبارہ جانا ثابت نہیں اللہ کے رسول. نبوت ملنے سے پہلے آپ غار ہرا پر تشریف لے جاتے تھے, اس لیے وہاں پر بھی جانا اگر کسی کو ہے تو جا سکتے. اسی کے بازو میں تھوڑے دوری پر غار ثور ہے. غار ثور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بیل کی طرح منہ ہے. ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے یہ غار ہرا سے ڈبل ہے, یعنی جتنا 1.25 گھنٹہ غار ہرا پہ لگتا ہے اس کو 1.5 گھنٹہ لگتا. اس کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے, 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے. لیکن یہ وہ برکت والی غار ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا. ہجرت والی رات میں جب ہجرت کر کے گئے تھے, سارے قریش مکہ آپ کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے چکر میں تھے. کیا کرنے کے؟ تو وہاں پر جا کر 3 دن 3 رات وہاں پر آپ نے آرام کیا. قریش مکہ آپ کے نشانات قدم کو دیکھ کے وہاں پہنچے تھے. کتنا دماغ اللہ نے دیا ہوگا انہیں, پیروں کے نشان دیکھ کے, اور ایک دم غار تک پہنچ گئے تھے. اور ایسے نیچے بیٹھے تو بعض روایتوں میں ایسا ہے جیسا بیٹھے نا ہمارے غوث بھائی, دیکھو ادھر پیچھے دیکھو تو وہ نیچے غار ہے. تو مشرکین مکہ جب اس طرح ایسا پیر لٹکاتے ہوئے بیٹھے تھے اس غار پہ, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا. ایک روایت تو یہ, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے نظر آئیں. لیکن غار ثور میں جانے کے بعد سمجھ میں آتا کہ یہ جس طرح اوپر پیر لٹکا کے نہیں کہ آدمی بیٹھتا, تو وہ بیٹھ گئے تھے, تھک گئے تھے یا نشانات تو دیکھ رہے. اس کی وجہ کیا ہوئی تھی
کہ کبوتری نے انڈے دے دیے تھے اور مکڑی نے جالا بنا دیا تھا وہاں. ابو بکر صدیق رونے لگ گئے, یا رسول اللہ اب کیا ہوگا, یہ تو آ چکے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا ما ظنک باثنین ابا بکر اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ خود ہے. تیرے ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے. اس کو قرآن نے کہہ دیا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر جب کہہ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ غار ثور ہے, 3 دن آپ وہاں پہ رکے. ابو بکر صدیق کے بچی کھانا لے کر آتی تھی, کبھی بچہ دودھ لے کر آتا تھا ان کا, اتنے اوپر روزانہ. صدیقی گھرانہ, اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان اس دین کے لیے لٹ گیا تھا. کیا بچے کیا سب. وہ جہاں 1.5 گھنٹہ چلنے کو لگتا تو رات میں روز جا کے آتی تھی ان کی بیٹی اسما بنت ابی بکر, جن کے قبر میں نے کہا نا محلہ میں 100 سال کی عمر بھی پالی تھی اس نے. اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ وہاں پر جاتے تھے. تو وہ غار ثور ہے. اللہ طاقت ہمت اگر ہوتی تو چڑھ جاتے آدمی. ہمارے ساتھ کشمیر کی ایک جماعت یہاں آئی تھی, چلے کی امام مسورہ, ہماری بھی جماعت وہاں گئی تھی. تو ایک ان کی والدہ کے ساتھ آئے تھے, وہ 85 سال کی عمر تھی والدہ کی. تو آج جب غار ثور کے پاس کھڑے ان کو فضیلت بتائے تو 85 سال کی بڑھیا سیدھا غار ثور تک پہنچ گئی تھی. کتنے سال کی؟ 85 سال کی. اور واپس بھی آئے, مغرب عشاء وہاں پڑھے, رات کا ٹائم چڑھتے گئے, مغرب عشاء وہاں پڑھ کے واپس آئے. اگر ہمت طاقت عشق ہوتا ہے نا, اللہ جان پیدا کر دیتے. اسی طریقے سے مینا میں بھی کچھ مسجد مینا کی بتائی تھے کہ نہیں بتائے تھے؟ مینا میں بھی کچھ جگہ ہیں. مینا میں ایک تو وہی جمرات ہے, شیطان کو کنکری مارنا, جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا شیطان نے, پھر اللہ نے ان کو دھسا دیا کنکری مارنے کی وجہ سے. اسی طرح مینا میں ایک مسجد ہے, چھوٹے شیطان کے بازو میں, یہ بڑے شیطان کے بازو میں, جمرہ عقبہ بڑے شیطان کے لیفٹ سائڈ میں. ہم ایسی کنکری یوں ماریں گے, پھر یوں ماریں گے, پھر یوں ماریں گے, تو وہ سائڈ میں مسجد بیعت, وہ جگہ پر یہ مسجد بیعت بنی ہے جس جگہ پر مدینۃ المنورہ کے لوگ جب حج کو آئے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لائے تھے. مدینہ میں اسلام اسی جگہ سے پھیلا تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر انہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے کھپا دینے کی بیعت کی تھی. کیا دے دینے کی؟ اپنی جان اسلام کے لیے دے دیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے. اس لیے اس جگہ پہ کون سی مسجد بنی ہوئی؟ مسجد بیعت, اور مسجد عقبہ بھی اس کو کہتے. اسی طریقے سے ایک مسجد ہے وہیں پہ بازو میں, مسجد کوثر اور مسجد نہر بھی کہتے اس کو. بولو مسجد کوثر, مسجد نہر, بولو مسجد کوثر, مسجد نہر, اور مسجد نہر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے, اور 37 اونٹ حضرت علی کے ذریعے سے. حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دم شکر پہ دیے تھے. کتنے اونٹ؟ ہم ایک اونٹ دے کے, ایک بکرا دے کے 600 ریال, تھوڑا کم والا دیکھو نا. اور اللہ کے رسول نے کتنے دیے تھے شکرانے پہ؟ 100. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے. ایسے اونٹ آگے آتا تھا خود ذبح ہونے کے لیے, خود آتا تھا ایسا نہر کرنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہر کرتے تھے. اسے ذبح جانوروں کو, گائیں, بیل, بکری, بھینس, ان کو کیا جاتا, اور نہر کس کو کیا جاتا؟ اونٹ کو. اونٹ کو ایسا یوں ذبح نہیں کیا جاتا, اونٹ کو ایسا یوں مارا جاتا ہے پنجہ. 63 اونٹوں کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا. تو جس جگہ پہ نہر کیا تھا وہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی, اور وہیں پہ انا آتینا نازل ہو, جو اپنی فیوریٹ صورت ہے.
फेवरेट है कि नहीं है? वो नहीं रही होती थी तो फिर कितने लंबे लंबे नमाज़ हुए होते थे। वो फेवरेट सूरत वहाँ उतरी हुई है, इसलिए वो सूरत भी वहाँ उतरी और नहर भी अल्लाह के रसूल ने वहाँ के, इसलिए उसके दो नाम है वो मस्जिद के, मस्जिद कौसर या मस्जिद नहर। आपने ज़बा भी वहीं पे करवाए और सूरह कौसर भी। सूरह कौसर मालूम ना? कुल हु अल्लाहु इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ठीक है, ये इसी तरीके से वहाँ मनहर इस्माइल है। बोलो बोलो बोलो। वहाँ पर जाने की पाबंदी है इस वक्त। वहाँ पे जो रॉयल फैमिली के लोग हज करने आते ना, रॉयल फैमिली के बादशाह के अफराद ख़ानदान, तो वो उस जगह पर उनको वहाँ मीना में ठहराते वो लोग, इसलिए पूरा वो जगह को घेर के रखे हुए। वहाँ जाने की पाबंदी है, दूर से देख सकते हैं, लेकिन खामोशी में कोई जाना चाहे एड़ा बन के नहीं, जो भी यूँ यूँ करके बांध में हटाए तो नहीं मालूम बोल के हट जाने का, इसको बोलते एड़ा बन के पेड़ा खाने का। पेड़ा खाने। ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उमूमन वहाँ पाबंदी। मनहर इस्माइल ये जगह है जहाँ सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 12 साल की उम्र में फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। 12 साल की उम्र में अपने बच्चे से कहा इब्राहीम ने कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी क्या ख्याल है? तो 12 साल की उम्र का बच्चा ये कह रहा है इफ़अल मा तुमर, अब्बा ये तुम्हारा ख्वाब नहीं, अल्लाह का हुक्म है। कितने साल की उम्र में? 12 साल। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो थे नहीं ना वहाँ, इब्राहीम तो छोड़ के कहाँ चले गए थे? मुल्के शाम चले गए थे ना, दूसरे एरिया के पास। अल्लाह ने हुक्म दे दिया था बस बीवी हाजरा को और बच्चे को छोड़ दो यहाँ पे, वो तो वहाँ चले गए थे ना। फिर जब आए तो तरबियत किसने की? आने की थी ना, कि बाप के कौन सा हुक्म है, वरना कोई ज़बा होने के लिए तैयार होता डायरेक्ट। और चूंकि ज़बा का हुक्म था इसलिए डायरेक्ट नहीं कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हुक्म है, फरमाया फंजुर मादा तरा, तेरी क्या राय है देख। तो छुटते ही बेटे ने कहा इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई ख्वाब नहीं है, आप ज़बा कर दो, मुझे सब्र करने वाला तुम पाओगे। इसलिए ऐसा पहला घुटना उनके पीठ पे रखे और नीचे सर रख के तो यूँ उठाए थे सब, और नीचे छुरी रखे थे। तो फिर आसमान के फरिश्ते भी रोए थे जब छुरी हाथ में लिए थे, क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि बाप भी कभी अपने बेटे को ज़बह करता, क्योंकि फरिश्ते को भी मालूम नहीं कि क्या है, सिर्फ इतना था कि अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान करना है, ख़त्म हो गए। क्यों, क्या, कैसे? जो अल्लाह का आशिक होता है, अल्लाह के रसूल का आशिक होता है, वो क्यों नहीं पूछता? उससे भी ये देखते हैं अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीक़ा क्या है, वो क्यों, क्या, ये सब दुनिया के नक्शे शक्ले वाले करते। और जब उन्होंने ज़बह कर दिया तो बाद में जब देखा तो इस्माइल खेल रहे और ये तो दुम्बा आ गया। ये वो दुम्बा था जो काबिल और हाबिल की जो हुई थी ना कशमकश, कहाँ पे? काबिल और हाबिल किसके बेटे थे? नूह अलैहिस्सलाम के ना, किसके? आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे थे, तो दोनों में कशमकश थी। उन्होंने कहा था देखो किसके कुर्बानी अल्लाह कबूल कर दे, तो हाबिल के बकरे को अल्लाह ने कबूल करके उठाया था आसमानों पे। वही बकरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ज़बह किया तो हुआ, अल्लाह ने वापस भेज दिया। तो जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया था वहाँ पे एक छोटा सा गुंबद बनाया हुआ, उसको कहते मनहर इस्माइल, इस्माइल के ज़बह होने की जगह। तो अगर पैदल अगर हो गए तो वहीं है वो मीना में। अगर कोई ये जाना चाहे तो जा भी सकते, वरना उमूमन वहाँ पे क्या है, पाबंदी है। देखो ये आपके एतबार से जाए, ये चीज़ों में इधर दूसरे मस्जिद वगैरह में पाबंदी नहीं। इसी तरीके से मस्जिद खैफ के बारे में आपको ये बात बताई कि बाद
علماء نے لکھا ہے اس میں 50 نبیوں نے نمازیں پڑھی مسجد خیف میں کم از کم، کیونکہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کو ہر نبی آتا تھا۔ مسجد خیف کے بازو میں غار مرسلات ہے، ہم بھی نہیں گئے ہوئے، بس کتابوں میں لکھا ہے غار مرسلات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح وغیرہ کرنے کے بعد اس غار میں جا کے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ایسے سنا ہم نے بھی وہاں کے علماء سے کہ وہ غار تھوڑی ابھی موجود ہے، لیکن اس کا عطا پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ اور وہیں پہ والمرسلات عرفاً یہ 29 پاری کی صورت اتری ہوئی ہے، مینا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مینا اور مزدلفہ کے بارڈر پہ وادی محصر ہے، بولو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ نے ابرہا کو بھیانک طرح سے اس کی پوری فوج کو ختم کیا تھا، پرندوں کے ذریعے، جو اللہ کے گھر کو کیا کرنے آیا تھا؟ منہدم کرنے کے لیے آیا تھا۔ عبد المطلب نے دعا مانگ کے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، یہ دعا مانگ کے کہ اللہ دنیا کا ایک آدمی بھی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اگر آج تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گا تو دنیا کہیں گی اتنا کمزور خدا کہ اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکا، مشرک، پھر بھی اللہ پہ اتنا یقین، اور چلے گئے۔ سب کو کہا عبد المطلب نے چلو پہاڑوں پہ، سب اطراف پہاڑوں پہ چلے گئے کہ کرنے دو اس کو منہدم۔ تو ابرہا کے پاس جب گئے تھے ان کے اونٹ بھی عبد المطلب کے پکڑ لیا تھا ابرہا نے، یہ تو بڑے وجی تھے نا، اور پیشانی میں نور تھا محمد الرسول اللہ کا، کیونکہ وہ نور منتقل ہو رہا تھا عبداللہ کے، اور پھر عبداللہ سے اللہ کے رسول کی طرف منتقل، تو پیشانی میں نور تھا عبد المطلب کے، دیکھتے ہی ہیبت بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دم گھبرا گئے ابرہا، کون ہے؟ کہا یہ انہی کے اونٹ تم نے پکڑے، اور یہی سردار ہے مکہ کا۔ تو ابرہا نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، کیا کہنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ تمہارے لوگوں نے پکڑے، بھئی اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرہا کہنے لگا او تم اونٹوں کے واسطے آئے ہوئے، میں سمجھا تم بیت اللہ کے واسطے معافی مانگنے آئے ہو، کہ بیت اللہ کو مت ڈھاؤ، میں اتنے ہاتھیوں کو لے کر یہاں آئے۔ عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک نہیں ہے وہ مانگنے کے لیے آیا، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ تو جس جگہ پہ اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا تھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وہ مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں۔ میں نے آپ کو بتایا غالباً اس سے پہلے، رات میں چلتے چلتے اگر گئے تھے، ایک تسبیح کرتے ہوئے پولیس ملا تھا، اس نے بولا ہینا 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 ہادا، یہی جگہ ہے بولے، وہاں کھڑے کے جو اس کو گزرے تھے وادی محصر کا۔ ایک تو یہ کہ گاڑیوں میں مل جائے، اس کو زیارتوں کو جائیں گے تو گاڑی میں چلتے چلتے بتا دیتے یہ لوگ، ایک ہے جا کے یہ کرنا کہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اللہ ہم پر بھی یہ عذاب مسلط نہ فرما۔ پولیس اسٹیشن وغیرہ کو چوکیاں انہوں نے وہاں پر بنائی ہیں 4 راستے، ایک یہ بھی جگہ وہیں پہ وادی محصر۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا کہ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچاننا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو اسی جگہ پہ یہ انہوں نے ملاقات کی، اسی جگہ پہ کہا میدان عرفات کہتے پہچاننے کو، عرفان عرفات، عرف یعرف کیا کرنا؟ پہچاننا۔ ان کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی تو یہاں ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میدان عرفات۔ اس میدان عرفات میں ایک جبل رحمت ہے، ایک پہاڑ، کیا ہے؟ جبل رحمت، وہ ایک پہاڑ ہے، اس کے قریب اللہ کے رسول نے تو نمازیں کہاں پڑھی تھی ظہر اثر کی؟ میں نے بتایا تھا مسجد نمیرہ میں، بھول گئے کہ سب؟ ارے بھائی عرفات میں کون سی جگہ اللہ کے رسول نے نمازیں پڑھی تھی؟ مسجد ہے۔ پھر اس کے بعد جبل نور کے دائیں طرف، بولو، ایک چٹان کے قریب کھڑے ہو کر 5 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ جبل نور پہ نہیں، لوگ اوپر جاتے 150 سیڑھیاں چڑھ کے، جبل نور کے دائیں طرف ایک علامت بنائی ہوئی، اس کو مسجد صخرہ کہتے ہیں۔
یہ عموماً معلوم نہیں ہے لوگوں کو، کیا کہتے ہیں؟ مسجد صخرہ، صخرہ عربی میں چٹان کو کہتے ہیں۔ تو وہ جگہ ہے جہاں کھڑے کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، تو وہاں مانگنے کی جگہ ہے۔ اور وہ جبل نور پہ اوپر چڑھ کے ایسے فوٹو کوئی بولتا لے لے یادگار رہیں گے، دوبارہ آنے کا نہیں ہے نا، اس لیے یادگار رہیں گے کر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ ہے کہاں؟ نیچے داہنی طرف۔ اس لیے وہاں پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری پر کھڑے ہو کر 5 گھنٹے دعائیں مانگی تھی، وہاں پر بھی جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے داہنی طرف، بس وہیں پہ تم خالی ایسے یوں پھریں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے، یا پھر وہاں کے کوئی کام کرنے والے صفائی والے رہتے نا، ان کو پوچھنے کا مسجد صخرہ کا ہے، وہ بتا دیتے۔ پہاڑ کو ایک چکر مار دیے نا آپ نیچے سے، وہ سمجھ میں آ جائے گا، کچھ دائرہ بنائے ہوئے گا۔ مسجد عائشہ تنعیم، یہ بتایا تھا کیا؟ تنعیم کا نہیں بتایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب حج مکمل ہو گیا اور سب جانے لگے تو بی بی عائشہ کو سوکن پنا یاد آ گیا کہ میری دوسری سوکنوں نے تو عمرہ کیا اور میں نے عمرہ کیوں نہیں کیا۔ وہ حدود حرم کے باہر آ گئی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ یہیں سے کیا کرو؟ احرام باندھو۔ تو جس جگہ آپ نے احرام باندھا تھا اس جگہ مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، بالکل بعینہ ہی بیچ میں، وہاں سے احرام۔ اس سے 12 کلومیٹر آگے، مسجد عائشہ سے 12 کلومیٹر آگے ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی مزار ہے۔ ایک بیوی اللہ کے رسول کے کہاں آرام فرما رہی ہے؟ جنت المعلی میں۔ وہ کون ہے؟ بی بی خدیجہ۔ اور ایک بیوی مسجد عائشہ سے 12 کلومیٹر، مطلب مکہ سے 34 کلومیٹر، مکہ سے کوئی بھی اگر گاڑی آپ کریں گے تو اس گاڑی کے کرنے پر ایک چیز آپ یہ کہنا اور یہ کرنا کہ ان کو یہ کہنا کہ ہم عمرے کے لیے تو مسجد عائشہ سے جائیں گے، لیکن ہم کو مسجد عائشہ نہیں، پہلے ہم کو بی بی میمونہ کے مزار پر لے کر چلو۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، پھر وہ وہاں سے، کیونکہ 2-3 ریال تمہارے بڑھ جائیں گے، دوسرا کچھ نہیں ہوگا۔ اور بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ یہ ایک ایسی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سن 7 ہجری میں بی بی میمونہ کا نکاح اسی جگہ پہ ہوا تھا، احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں نکاح جائز ہے، میاں بیوی والے تعلقات ناجائز ہے، کیونکہ نکاح آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے اسے۔ تو احرام کی حالت میں بی بی میمونہ کا نکاح اسی جگہ پہ ہوا، بعد میں اسی جگہ پہ بی بی میمونہ رضی اللہ کی قدرت ہے، اسی جگہ پہ بی بی میمونہ کا انتقال ہوا، اور اسی جگہ پہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہیں پہ ان کی قبر بھی بنی، نکاح بھی وہی، شب عروسی بھی وہیں، انتقال بھی وہیں، اور بالکل 2 رویہ راستہ ہے، اور راستے کو ہی لگ کے وہ قبر ہے، اور وہاں رکنے کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اگر تم کو ڈرائیور یہ کہے کہ پولیس اگر فائن ماریں گی تو پیسے دیں گے، تو ان کو ہو بول دینا، وہاں کوئی فائن وائن نہیں رہتی، دوسری جگہوں پہ تو فائن ہوتی ہے لیکن وہاں نہیں ہوتی بالکل۔ اور وہ ایسا چوکون مکان بنایا ہوا اور دروازہ بنے ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی سلام جو پیش کریں گے، السلام علیکی یا ام المومنین میمونہ بنت حارث، وہاں پر بھی پڑھ کر بخش سکتے۔ تو جب آپ مسجد عائشہ کو جائیں گے تو عائشہ پہ نہیں رکنے کا، ڈائریکٹ ان کو کہنا کہ وہاں اتر کے صلاۃ و سلام پیش کر کے آئے۔ مکہ سے 34 کلومیٹر ہے یہ، اور مسجد عائشہ سے 12 کلومیٹر ہے، کیونکہ 22 کلومیٹر تو مسجد عائشہ ہے۔ یہ ایک جگہ ہے، اس پہ بھی جانا چاہیے، بی بی میمونہ کے مزار پہ کوئی نہیں رہتا، اور وہ تنہا اکیلی کی انہی کے مزار ہے۔ اسی طرح ایک جعرانہ سے عمرہ ہوتا، اس سے حنین سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک کنویں سے غسل کیا، آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ جس طرح یہ مسجد ہے نا، تو مسجد کے ایسا دائنی طرف جب وہ مسجد بنی ہوئی آپ دیکھیں گے تو مسجد کے جو یہ ہے نا دائنی طرف تھوڑا آگے جائیں گے نا، وہ کنواں بند ہے، ابھی وہ گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پہ پھر بوٹ
ٹائم پاس بھی کر رہے تھے، پھر پانی بھی بہا رہے تھے، اس لیے کنویں کو بند کر دیا. اسی کنویں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا عمرے کے لیے. اس جگہ کو جعرانہ کہتے ہیں. وہیں سے جو عمرہ کرتے تو لوگ اس کو بڑا عمرہ کہتے. کیا بڑا؟ حالانکہ بڑا عمرہ صرف مدت کے اعتبار سے، یعنی شروع میں یہ بات بتائی، بڑا اور چھوٹا ہمارے اخلاص کے اعتبار سے رہے گا اور عمل کے صحیح ہونے کے اعتبار سے رہے. کوئی مسجد عائشہ بھی سے عمرہ کر رہا، اگر عمل صحیح ہے اور اخلاص ہے تو وہ کتنی بھی دور سے احرام باندھ کے آیا تو اس سے بہتر اور افضل ہے. تو بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ مسجد عائشہ سے، یہ جو مشہور بات چلتی ہے صرف مسافت کے اعتبار سے. اسی طرح تم صلح حدیبیہ سے بھی عمرہ کر سکتے. وہاں پر مسجد شمیسی بنی ہوئی ہے. کیا؟ لیکن حج کے پیریڈ میں اگر تم کو صلح حدیبیہ اگر جانا ہے تو اپنا ویزا ساتھ میں رکھ کر جاؤ، کیونکہ واپسی میں جب آتے نا تو وہاں کیا کہتے ہیں، چیکنگ پوسٹ رہتے ہیں. ہاں، چیک پوسٹ بہت کڑکی رہتی اس سلسلے میں. تو آپ کو اگر وہ گاڑیاں اور وہ روکتے ہی ہو، جو جانے والی گاڑیاں رہتی ان کو نہیں روکتے، کیونکہ جدہ کے سائٹ ہے یہ حدیبیہ. تو جب واپس تم آئیں گے نا 22-25 کلومیٹر ہے تو چیک پوسٹ پہ تم کو ضرور روک کے الگ لے لیں گے اندر، پوری گاڑی اندر. پھر کچھ ڈرنا نہیں، کچھ نہیں، پھر وہ لیں گے فائن ویزا، تاشیرہ بولتے ویزا کو. کیا؟ تاشیرہ، فائن تاشیرہ. تو اس کو اپنا ویزا سمجھ رہے نا. صلح حدیبیہ اگر جانا ہے حج کے پیریڈ میں، صلح حدیبیہ اگر جانا ہے حج کے پیریڈ میں تو پھر کیا لے کر جانا ہے؟ اپنی ویزا کاپی ساتھ میں رکھے. اگر انہوں نے چیک پوسٹ پہ پکڑے تو ان کو حج کا ویزا بتانا ہے، باقی دوسرا کچھ نہیں. موبائل میں بھی بتا سکتے، موبائل میں بھی رکھے تو موبائل میں بھی بتا سکتے، کیونکہ ہماری بھی گاڑی تو انہوں نے چیک پوسٹ میں ڈال دی ہے. کیونکہ جو اس کا ٹینشن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں، جتنا احترام حاجیوں کا کرتے وہ اتنا کسی کا نہیں کرتے، اور جتنی خطرناک سخت پکڑ کرتے وہ غیر حاجی کی پکڑتے، پھر وہ بخشتے نہیں، اس لیے سختی رہتی وہاں. تو اب جب وہ صلح حدیبیہ سب کو معلوم ہے، مسجد شمیسی، بیعت رضوان، بیعت رضوان، جس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی حدیبیہ میں، اور وہ جگہ بیعت رضوان کی بھی ہے. یعنی اس پہ کہ عثمان ابن عفان کے بدلہ ہم پورے مکہ والوں سے لے گئے. تو اس درخت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں وہ درخت کٹوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لوگ اس کو ایک دم اتنا عقیدت سے وہ درخت کو، جس قرآن نے ذکر کیا نا اس کا، وہ لوگ اتنے عقیدت سے اس کو یہ مل رہے تھے، کر رہے تھے، جا رہے تھے. حضرت عمر کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی پوجا پاٹ شروع نہ کر دے. حضرت عمر نے وہ درخت کاٹ دیا. اب اس کو ایسی جالی ماری ہوئی ہے اس جگہ کو، فوراً سمجھ میں آتا تھا. مسجد کا نام کیا ہے؟ شمیسی. مسجد جو بنی ہوئی ہے شمیسی، اور وہ جو جگہ ہے وہ اس کا ایسا جالیوں سے اس کو شیڈ مارا، جس جگہ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان. اور اس درخت کا تذکرہ، اس جگہ کا تذکرہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے اللہ نے اس کا ذکر کیا. تو وہاں سے بھی عمرہ کر سکتے، وہ بھی حدود حرم کے باہر ہے. یہ 3 جگہ ایسی ہے، مسجد عائشہ، جعرانہ اور حدیبیہ. یہاں پر جانے کے بعد کوئی بغیر احرام کے بھی آ سکتا، کیونکہ یہ ہل میں، اس دن بتایا تھا نا میں نے 3 جگہ، ایک حرم، ایک ہل اور ایک میقات. تو ہل میں کوئی بغیر احرام کے آنا چاہے تو آ سکتا. اگر عمرے کے لیے جا رہے، آپ کے مستورات اگر نہیں کرنا چاہ رہے یا آپ کے مستورات کرنا چاہ رہے اور آپ کا ارادہ نہیں، تھکے ہوئے ہے، تو جا کر بغیر احرام کے واپس صرف جگہ دیکھ کر بھی. ارے سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ 3 جگہ ایسی ہے، مسجد عائشہ، جعرانہ اور حدیبیہ، کہ جا کر وہاں پر واپس آ سکتے ہیں. ارے سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ مکہ المکرمہ کی یہ زیارتیں ہیں. اسی طرح مسجدیں بھی ہیں وہاں پر. مساجد تو ایک تو مسجد حرام ہی ہے، تو سب کو پتہ ہے.
اس کے علاوہ مسجد خیر، مسجد نمیرہ، مسجد مشعر حرام، اس کا بھی درمیان میں آپ کو ساری چیزیں بتائی گئی۔ اب عمرہ ایک کیا جاتا ہے طائف سے، طائف یہ میقات سے باہر ہے، اس کی جو میقات ہے قرن منازل، اس کی میقات کیا ہے، اور ہندوستان والوں کی میقات کیا ہے، ہاں یہ یاد رکھو، وہ یلملم مت بولنا، یلملم کس کی ہے، کس کی ہے، پانی جہاز کی، لیکن اگر ہم تو کب پڑھیں گے، جب پانی جہاز سے جائیں گے تو، ہاں جب پانی کے جہاز سے جائیں گے تو یلملم ہے، اور پلین سے اگر گئے تو قرن منازل رہے گی، ارے سمجھ میں۔ اور یہ طائف والوں کی بھی میقات وہی ہے، ٹھیک ہے، قرن۔ تو طائف کیوں جاتے سب کو پتہ ہے، فضائل اعمال کا سب سے پہلا واقعہ، فضائل اعمال کا سب سے پہلا واقعہ کہ طائف کا سفر۔ ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، جو آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے تھے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، جو سب کچھ لٹا دیا تھا اللہ کے نبی کے نام۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو طائف والوں کے پاس جائیں گے، شاید وہ میری بات سنیں، سب کو معلوم واقعہ، لیکن انہوں نے، وہ عبد یالیل نے اور وہ ابن حبیب کے تینوں بیٹوں نے اس طرح ان سرداروں نے معاملہ کیا کہ ان کی بات تو سنی نہیں، الٹے الٹے جوابات دیے، اور شریر بچوں کو بھی پتھر مارنے پہ مجبور کیا، تو مارتے 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 باہر تک لے کر آئے۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ میں تھے، تو جب خون سے لہو لہان ہو گئے تو کس میں بیٹھے تھے، باغ میں بیٹھے تھے، جو باغ کس کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، انگور کا، عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہاں آ کے بیٹھے تو دیکھا خون سے لہو لہانا، پتھر مار رہے، تو پتھر لگنے کے بعد کیا خون نہیں نکلے گا، پتھر سے تو خون ہی نکلتا، اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں طائف والوں نے جب میرے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی وہ دن بھی میرے اوپر بڑا سخت تھا۔ تو جب ہم وہاں تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے ٹیک لگا کے، تو وہ عتبہ اور شیبہ نے دیکھے 100 کلومیٹر ہے، اور درمیان سے اگر جائیں گے تو 75-60، عموماً جو بسیں ہیں یہ بسیں 100 کلومیٹر سے ہی لے کر جاتی ہے، ایک گھاٹ والا راستہ ہے، وہ کار میں اگر گئے تو وہ جلدی 75-80 کلومیٹر والے راستے سے گھاٹ سے لے کر جاتے ہیں، وہ بھی گھاٹ سے اگر تم گئے تو ایک خوبصورت پوائنٹ بنائے ہوئے انہوں نے، ویو، ہاں بہت خوبصورتی ہے نظر آتی طائف، اگر کس سے گئے تو کار سے، ورنہ بس سے تو سیدھے راستے سے 100 کلومیٹر پڑتا ہو۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے عداس نامی غلام کو کہا کہ جاؤ اور ان کو جا کے کیا دیو، انگور دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھکے ہوئے تھے، جیسے انگور سامنے آیا وہ عداس نے دیا، انہوں نے جب انگور منہ میں ڈالا تو بسم اللہ پڑھا، کیا پڑھے، بسم اللہ، جیسی بسم اللہ پڑھی تو ایک دم عداس نے دیکھا، آپ نے یہ نام کیسے لیا؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم کہاں کے ہو؟ تو وہ عداس نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ کہاں کا؟ عراق کا ایک گاؤں ہے نینوا، کہا میں نینوا کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس بن متہ کے گاؤں کے ہو، یونس علیہ السلام کے، میرے بھائی یونس ابن متہ کے گاؤں کے۔ انہوں نے کہا تم کیسے جانتے؟ کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی۔ تو ایک دم وہ قدموں میں گر گئے عداس، اللہ کے رسول نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور عتبہ شیبہ دور سے دیکھ رہے، بعد میں آیا، کہا وہ دھوکے میں نہ ڈالے تجھے، تو کہنے لگے وہ اللہ کا نبی ہے، چھاپڑ مارا شیبہ نے، وہ چلے گئے۔ پھر عداس وہ انہوں نے بھی ایمان لائے، حضرت عداس جس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر تشریف فرما دے، اس جگہ پہ مسجد عداس بنائی ہوئی ہے۔ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ اور اسی جگہ پہ وہ باغ ابھی بھی موجود ہے 1500 سال سے، ابھی بھی وہ انگور کا باغ، شہتوت بھی ہے، اب وہاں پر شہتوت بھی لگائے جاتے ہیں۔
کار میں اگر گئے تو وہاں انٹری ہوں گی، بس میں گئے تو انٹری نہیں ہوتی عموماً، ایسا گلی میں سے جانا پڑتا ہو باغ میں. مسجد میں گئے 2 رکعت نماز پڑھے، وہی جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اسی جگہ پہ مسجد وہ عداس رضی اللہ عنہ کے نام سے بنائی گئی، اور وہ انگور ابھی ویسے باغ وغیرہ ہے. پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے تشریف فرما ہوئے. السلام علیکم. الحمدللہ. اچھا آپ پہنچ گئے حرم شریف؟ مکی صاحب کے گھر پہ ہے کیا؟ نہیں ابھی تھوڑا بیٹھا ہوا تھا مجلس میں مفتی صاحب، بعد میں لگاؤں کیا آپ کو؟ ہاں میں چالو کر لیتا، نہیں بھی ہوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، عالم کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے. اچھی بات اچھی بات. سب گئے کہ اکیلے گئے؟ ٹھیک ہے. سلام بولو. میں لگا تھا انشاءاللہ. میں نے اسی لیے اٹھایا، باہر کا نمبر تھا جس کا ہے کر کے. تو یہ مفتی مرتضیٰ صاحب ہے، میرے سے چھوٹی عمر ہے، 15-20 بار چلے گئے وہ ابھی تک حرمین جاتے. اچھے نیک آدمی ہے، نیک لڑکا ہے، آدمی تو نہیں بول سکتے رتلام کے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کیا بنائی؟ مسجد عداس. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑا آگے گئے اور ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے، وہ جو مشہور ہے نا، اتنے میں جبریل امین تشریف لائے. تو آگے چل کر جب اللہ کے وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کوع. بولو مسجد کاف واو عین، اور اس کو مسجد محمد بھی کہتے. مسجد کوع آدھی مسجد اور آدھی مسجد باہر ہے. تو جو اندر کی طائف والے گرمی میں اندر پڑھتے، سردی میں اندر پڑھتے نماز، جو وہاں کے کچھ لوگ پڑھتے، اور گرمیوں میں باہر ہوتے. یہ جیسا اپنا صحیح یہ بنا ہوا ہے نا، تو ایسا چھوٹا بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک چٹان ہے. تو مورخین کا یہ کہنا ہے کہ اسی چٹان کو ٹیک لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے وہاں پر. اور پھر وہ واقعہ کہ ان دونوں پہاڑوں کے، آپ کہہ دیجئے پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ اگر کہے گے تو ان دونوں کے درمیان کی بستیوں کو ہم کیا کر دیں گے؟ پورا کا پورا خاک میں ملا دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری تو یہ دعا ہے کہ اگر ان کے حق میں اگر اسلام نہیں ہے تو اللہ ان کے نسلوں کے اندر اسلام ڈالے گا، ان کے نسلوں میں. تو وہ جگہ ہے جس کو آج انہوں نے مسجد کوع بنائی ہوئی، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اب ان لوگوں کا، اب یہ تحقیق سے نہیں کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا جیسا کہ وہی جگہ ہوگی، لیکن اتنا ہے کہ وہ پہلے سے ان کا چلا آ رہا ہے، اس لیے اس کو، ورنہ سعودی گورنمنٹ کو جہاں پر بھی ایسا شک لگتا ہے یہ جگہ غلط ہے، اس کو ختم کر دیتی ہو. تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہے، اس لیے وہاں پہ. اسی طریقے سے ایک چٹان آپ کو وہاں پر دیکھیں گے مسجد کوع کے اوپر ہی، ایک دم ایسا گرنے کو آئی ہوئی اور رکی ہوئی ہے، گرنے کو آئی ہوئی ہے اور رکی. اس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے، کتابوں میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں سے جا رہا تھا تو ایک دم سے ڈھسل گئی تھی وہ چٹان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اشارہ کیا تو وہ ویسے کے ویسے رہ گئی تھی. وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کتابوں وغیرہ میں یہ بات نہیں ہے. تو وہ چٹان آپ دیکھیں گے نا، ایسا لگے گا کہ بس گرنے کچھ ہے، اور وہ کئی سالوں سے ویسی ہے، کئی سالوں سے
वैसी है वो चट्टान। एक तो ये चीज़ है। इसी तरह एक वहाँ पे मस्जिद अली बनी हुई है, तो वहाँ तुमको जब ड्राइवर लेकर चलेंगे ना तो वो ये क्या कहेंगे कि ये वो मस्जिद अली है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सफ़र में जब आप वापस जा रहे थे ज़ैद इब्न हारिसा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली, तो उस वक्त यहाँ पर उन्होंने अजान दी थी। तो ये रिवायत बिल्कुल गलत है, क्योंकि ताइफ के सफ़र में सिर्फ दो ही थे, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा। ये जो मस्जिद अली है ये पता नहीं किसी के नाम, हज़रत अली के नाम पे ही बनी हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसके कोई तारीख़ किसी को पता नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पर। इसी तरह एक मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास है जिसको पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने, गवर्नमेंट के तरफ से भी तुम वहाँ पर जाते, तुम्हारी बसें भी वहीं पे जाकर रुकते, और सबसे पहले मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास पर ही वो लोग ठहराते। और जब ये मस्जिद अद्दास, मस्जिद को बोलेंगे तो नखरे करेंगे, वो सब कहेंगे नहीं फ़ाइन बैठता और ऐसा बैठता और वैसा बैठता। लेकिन यहाँ पे मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास, असल में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में चल के वहीं पे रह गए थे, ताइफ में, मक्का में नहीं रहते थे। उनसे पूछा गया भाई आप मक्का में क्यों नहीं रहते, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे जितना अजर हुदूद हरम का है, जितना अजर हुदूद हरम का है, गुनाह की भी उतनी सख्त पकड़ है। वो अगर अब्दुल्ला इब्न अब्बास से गुनाह हो गए तो क्या करें। इसलिए आपने ताइफ को अपना मस्कन बनाया था, वही मस्जिद बनाई, अंदर ही कुरान करीम का दर्स देते थे, तफसीर का। अब्दुल्ला इब्न अब्बास वहाँ इस तरह मिंबर भी बड़ा बना हुआ है, और अभी भी वहाँ पे दर्स वगैरह को लोग देते उन्हीं जगह पे बैठ के। हमारे साथ जितने रहते मैं भी बैठ के थोड़ी देर दे देता हूँ। इत्तिबाए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, थोड़ा 2-5 बोलना, ये तो इतना तो भारी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके इत्तिबा में कुरान की तफसीर का दर्स वहाँ बैठ कर देते थे। वो एक आधी आयत पढ़ के तफसीर कर लेने, वो बरकतें अल्लाह दे देता। तो अब्दुल्ला मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उसके जो गेट है, हर गेट पे एक एक सहाबी का नाम लिखा हुआ है, 12 साहबा का। कितने? 12। उसकी तारीख भी उमूमन लोगों को मालूम नहीं है। ताइफ के गज़वे में 12 साहबाए किराम शहीद हुए थे। बोलो, ताइफ के गज़वे में 12 साहबा शहीद हुए, और वहीं पर उनकी कब्र मुबारक है। और वो जो 12 साहबाए किराम शहीद हुए हैं, मस्जिद के गेटों पर उनमें से एक एक साहबी का नाम लिखा हुआ है। वरना खाली ऐसा पढ़ लेते और छोड़ देते, मालूम नहीं रहता, ये याद रखो। इसलिए वहाँ पर जब हम फातिहा पढ़ेंगे या इसाले सवाब जब करेंगे तो ये जहन में रहना कि भाई इस कब्रिस्तान में कितने साहबा मदफून हैं, 12, और उन्हें 12 साहबाए किराम मदफून। इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कब्र मुबारक भी मस्जिद को लग के है। पहले तो बिल्कुल इतनी दीवारें थे, मगर लोग कुछ भी फेंक रहे थे अंदर, तो उन्होंने फिर यहाँ तक दीवार बना दी। अब वो नज़र नहीं आती। हाँ, उस ज़माने के मकानात वगैरह देखना है तो थोड़ा फिर के अगर जाएंगे तो वहाँ थोड़ा ऐसा दीवार पे चढ़ के देखेंगे तो कुछ मकानात वगैरह बचे हुए नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा देखने से दिखते नहीं। वो बस उसकी दीवार बना दिए और टुटके मकानात कुछ मट्टी के अभी भी वो सीधा है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनका ये कहना है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ज़माने का। और वो जो बड़ी मस्जिद बनाई उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई। जितनी भी बकाया है ना, या तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बनाया है या तुर्कियों ने बनाया है। या तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने वो मस्जिद शजरा वगैरह का बताया ना आपको, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसकी बुनियाद रखी थी। बाद में चलकर तुर्कियों ने वहाँ अच्छी खूबसूरत मस्जिदें बनाई। तो ये चीज़ों का ख्याल रखे अल्लाह। यहाँ से जो उम्रा करेंगे तो ये अगर उमूमन मैं तो यही कहता है कि जो भी ताइफ से उम्रा करेंगे तो ताइफ से उम्रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करना चाहिए। किसके नाम से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, क्योंकि ताइफ का पूरा सफ़र हमारे सामने भी रहेगा। इसलिए बेहतर है, ऐसा बोल रहा नहीं मैं करोच, जब बोलेंगे उन्होंने बोले तो ज़रूरी है करके, बेहतर है। हम जब भी करते तो वो ताइफ वाला उम्रा अल्लाह के रसूल
کیونکہ اللہ کے رسول کو ہماری عمری کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کی برکت سے اللہ ہم کی نورانیت نصیب کرے گا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں مکہ کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے مکہ میں 35 کلومیٹر دور پہ ایک میوزیم ہے، جہاں بیت اللہ پہ غلاف جو رہتا نا وہ غلاف بنایا جاتا ہے۔ تو اس کا موبائل میں کچھ ایپ انہوں نے بنا دیا ہے، تو اس ایپ کے ذریعے سے اگر وہ جانا ہے تو 25 ریال کچھ لیتے وہ لوگ اس کے، یا پھر فری ہے، واللہ عالم، میرا جانا نہیں ہوا، پہلے ہوا تھا تو وہ ٹائم پہ فری تھا، لیکن اب تو انہوں نے بالکل اس پہ زیادہ پیسے وغیرہ، اس میں بہت سے بیت اللہ کا غلاف کیسے بنایا جاتا، اور پہلے زمانے کے قرآن شریف یہ وہ بیت اللہ کا غلاف وغیرہ بھی وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ اگر موقع اگر ملے تو بیت اللہ کے مکہ کے میوزیم میں بھی کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ یہ ہے پورے مکہ کی مقامات مقدسہ۔ تو جب ان مقدس مقامات پر جائیں گے تو ہر چیز کا اثر لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد اب ہم جائیں گے کہاں پر؟ مدینہ المنورہ۔ ہاں، طائف سے جب جائیں گے تو بغیر احرام کے نہیں جا سکتے ہاں، کیونکہ طائف میقات سے باہر ہے، بار بار آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ مسجد عائشہ سے بغیر احرام کے جا سکتے، بولو، مسجد عائشہ میں جا سکتے، اور اس کے بعد جعرانہ سے احرام کے بھی جا سکتے، صلح حدیبیہ سے احرام کے بھی جا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت سے لوگ جدہ جاتے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، وہاں سے بھی بغیر احرام کے آ سکتے ہیں، سمجھے نا؟ حل میں ہے وہ۔ لیکن اگر طائف جائیں گے تو بغیر احرام کے، اور طائف حج کے بعد ہی جانا چاہیے۔ طائف کب جانا چاہیے؟ پہلے مت جاؤ، حج کے بعد، اور سفر بھی لمبا رہتا وہ رہتا، حج کے بعد اطمینان سے جائیں۔ اب طائف کے آگے ایک جگہ ہے بنو سعد، 62 کلومیٹر۔ بنو سعد، کیا بنو سعد، کتنے کلومیٹر؟ 62، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، دائی حلیمہ کے گھر پہ۔ 162 کلومیٹر ہے مکہ سے۔ بنو سعد کہتے اسے، کیا؟ بنو سعد، بولو، بنو سعد، بنو سعد، کتنے کلومیٹر ہے مکہ سے؟ 162، اور طائف سے 62۔ آپ اگر طائف جائیں گے نا تو ان سے بنو سعد کی بات کرو، 2-5 ریال، 20 ریال، 25 ریال کچھ زیادہ جائیں گے، مگر یہ چیزیں جیسا بولتے ہیں نا بھائی، نہیں کر کے کائے کو پچھتاتے، کر کے پچھتاؤ۔ وہاں کوئی چیز نہیں ہے، انسان نام کی کوئی چیز نہیں اس جگہ پہ، بنو سعد، کیونکہ یہ دائی حلیمہ وغیرہ کے جو تھے یہ بدو قسم کے تھے نا، خیمے لگاتے تھے 2 سال 4 سال 6 سال، اور اس کے بعد وہاں سے تو جب یہ مکۃ المکرمہ میں 162 کلومیٹر سے آئے تھے ڈھونڈنے کے لیے کوئی بچہ ہم کو مل جائے، تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کسی نے نہیں لی، اللہ نے ان کے مقدر میں رکھا، انہوں نے اٹھایا تو ساری برکتیں خیر سب کو پتہ ہے۔ پھر جب یہاں پر لے کر آئے تو کچھ سال ان کے پاس رہے، اور پھر انہی کے پاس وہ واقعہ پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کرنے کا۔ تو جہاں پر یہ بنو سعد ہے تو وہاں پہ یہ دونوں جگہ ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے مکان کو بھی انہوں نے اس طریقے سے یوں تھوڑے تھوڑے پتھر سے گھیر کے رکھا اس جگہ کو، اور جس جگہ پہ سینہ چاک کیا گیا تھا اس جگہ کو بھی تھوڑا پتھروں سے گھیر کے رکھا ہوا ہے، اندر مصلی وغیرہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے لوگ، باقی دوسرا کچھ نہیں، پانی پینے کو بھی نہیں ہے، سب سنگلا جگہ، وہی جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ یہیں پہ آپ بکریاں چراتے تھے تو بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں گھاس اگتا تھا۔ ابھی تم جا کر دیکھیں گے نا تو سوائے نوکیلے پتھروں کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ سارے بنو سعد کی عورتیں کہتی تھی نا، حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے وہاں اپنی بکریاں چراؤ، حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جب ان بکریوں کو لے کر جہاں گھاس نہیں وہاں گھاس آ جاتا تھا، اس لیے ہے نا ایک کے طفیل میں سب یہ ہو جاتے، وہ پوری بکریاں وہاں پہ قبیلے، بعد میں وہ چلے گئے وہاں سے، پھر انہوں نے بدل لیا ہوں گے، اسی لیے کوئی چیز نہیں ہے نا۔ وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے نشان پاڑے تھے، تو جب سے وہ صرف نشان ہے پتھروں کے، صرف
یعنی 2 2 4 4 5 5 ایسے گول دائرے میں بنائے ہوئے پتھر ہے، دوسرا کچھ نہیں اس میں۔ تو اگر موقع ملے تو جیسے مسجد عائشہ جائیں گے تو پہلے کیا طے کرنا؟ 12 کلومیٹر آگے جا کے، ہاں بولو بولو بولو، کیا بولا تھا؟ 12 کلومیٹر آگے جا کے ام المومنین بی بی میمونہ اکیلے بورڈ ہے، کوئی دوسرے نہیں بورڈ ہے، لکھے بھی رکھے تو کیا بولو نا تم۔ میمونہ رضی اللہ بی بی میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی مزار ہے۔ تو جب مسجد عائشہ سے کریں گے تو وہاں جا کے پہلے ادھر چلے جانا، واپس آ کے عمرے کی نیت کر لیں۔ اسی طرح جب طائف جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے بنو سعد جاؤ، بڑی بڑی گاڑیوں کو الاؤڈ نہیں ہے، ہاں چھوٹی گاڑیوں کو، لیکن ہم لے کر گئے تھے، پولیس والی کی گاڑی کرے تھے، چور کے ہاتھ میں کیا دینے کا؟ چابی دینے کا۔ تو جا کے آگے حج میں تو بہت اسٹرک رہی تھی، عمرے وغیرہ میں اتنی اسٹرک نہیں رہی تھی، اس کے باوجود وہ لے کر گئے تھے اور لائے تھے، ورنہ فائن ہے وہاں پر جانے کا۔ دیکھنا اگر موقع اللہ دے دے تو جانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اور کوئی چیز ہے کسی کے ذہن میں مکہ کے تعلق سے؟ ٹھیک ہے، ارے بھائی یہ چیز آئے سب کے ذہن میں، کیا 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 ہوا؟ جبل نور میں غار ہرا ہے، غار ثور ہے، اسی طرح مسجد کوثر ہے، مسجد بیعت کہاں ہے؟ یہ مینا میں، مکہ میں نہیں، مینا مکہ تو ہے لیکن مینا میں ہے۔ اور اسی طرح منحر اسماعیل، جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا۔ مسجد نہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد کوثر۔ کیوں کہتے ہیں اس کو مسجد کوثر؟ اور مسجد نہر کیوں کہتے؟ مبارک سے نہر کی۔ اور طائف میں جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے پتھر کھانے کے بعد، تو اس جگہ جو مسجد بنی اس کا نام کیا ہے؟ بولو نا، مسجد عداس۔ اور جہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے پہاڑ کے فرشتوں کو لے کے، اس مسجد کا نام مسجد میں اس لیے ایسا کر کے بول رہا ہوں تاکہ یاد رہے آپ کو، بولتے اس کو مسجد اور مسجد محمد بھی اس کو کہتے ہیں۔ طائف کی یہ چیزیں، ادھر بنو سعد میں، تو یہ چیزیں بھی اگر موقع ملے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اور کچھ ہے ذہن میں؟ اب آئندہ کل انشاءاللہ مدینہ پاک کی حاضری کے، کیونکہ ہر 2-3 دن کو بول رہے ہو مگر وہاں تک بات ہی نہیں جا رہی، لیکن کل انشاءاللہ پکا مدینہ پاک کا شروع کر دیں گے۔ یہ فون بند کر دو ریکارڈ والے، یہ آرام لائے کیا؟